اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے، کأنہم لا یعلمون، اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتہ تھی۔ یعنی یہ پوری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ، سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی، عوام کی نہیں۔ عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں، علماء سو۔ اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا، اس شہر کے اندر۔ اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو، پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے۔